موقع پر باپ کے اصرار کے باوجود ایک مرتبہ بھی یہ جملہ نہیں کہا بابا ذرا اس بزرگ کو جا کر دیکھیں تو صحیح، اس کی گود میں جو کتاب ہے جس سے وہ خطبہ دے رہا ہے وہ تو میری لکھی ہوئی ہے۔ متوجہ ہوئے کہ وہ بزرگ جس کتاب سے خطبہ دے رہا ہے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ وہ کتاب تو میری لکھی ہوئی ہے، وہ منازل الآخرہ سے خطبہ دے رہا ہے، وہ تو میری لکھی ہوئی کتاب ہے۔ شیخ نے ایک مرتبہ بھی یہ جملہ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری لکھی ہوئی ہے تو یہ تو انانیت آ جائے گی، یہ تو انا پرستی آ جائے گی۔ میں نے کتاب لکھی تھی رضائے الہی کے لیے، میں نے لکھی تھی خوشنودی الہی کے لیے، اگر میں یہ کہوں کہ میری لکھی ہوئی ہے اس میں تو میری اپنی انا آ جائے گی، رضا آ جائے گی۔ اب خود اندازہ کیجئے جس شخصیت کے خلوص کی حالت یہ ہو، جس کے عمل میں اخلاص کی حالت یہ ہو، اس کو اجر یہی ملنا چاہیے کہ آج جتنی اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب تلاوت ہو رہی ہے اتنی ہی مفاتیح الجنان تلاوت ہو رہا ہے۔ جب قلم میں خلوص اتنا ہو، جب لکھتے وقت اخلاص اتنا ہو تو پھر اس کا اجر بھی اسی انداز سے ملتا ہے۔ آج کیوں ہماری مجالس انقلاب برپا نہیں کر رہی؟ دیکھیے گا کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری مجالس سے اخلاص ختم ہو گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری مجالس جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے آ گئی ہے۔ دوستو اگر جو ہے وہ مجالس میں یہ اخلاص پیدا ہو جائے تو ایک سیدہ زینب مستور ہو کر اگر مدینے میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ زینب کا وجود مدینے کے لیے خطرہ بن چکا ہے، کیوں مجالس سے فقط؟ تو آج ہماری مجالس میں یہ کیوں نہیں؟ ہماری مجالس میں یہ اسے انقلاب برپا کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے گا کہیں اخلاص میں کمی تو نہیں، کہیں جو ہے وہ خلوص سے ہم کوتا تو نہیں۔ اور جب مجالس میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو دوستو پھر انقلاب آئے گا۔ یہی مجالس ہیں جس سے انقلاب آتا ہے، یہی علماء ہیں جو انقلاب کی سرپرستی کرتے ہیں، اور انقلاب انہی کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اگر آپ علماء سے مربوط رہیں گے تو آپ انقلاب بھی لا سکیں گے۔ انقلاب ضروری نہیں کہ ملک میں آئے، انقلاب اپنے گھر میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ انقلاب ضروری نہیں کہ محلے میں آئے، انقلاب اپنے نفس میں بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور نفس میں انقلاب سب سے مشکل انقلاب ہے۔ لیکن دوستوں وقت کی غربت مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ اگر علماء کے ساتھ مربوط رہیں گے، اگر علماء کے ساتھ تمسک کریں گے تو آپ اپنے نفس کی بھی اصلاح کر سکیں گے۔ یہ جو لوگ علماء سے دور ہیں، علماء کی حقیقت کرتے ہیں، دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء کے کردار سے دور ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علم وہ خزانہ ہے جو وجودی شکل میں نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ آیت اللہ مدرس افغانی نے ایک جملہ کہا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر علم نظر آتا ہوتا تو زہرا کا پہلو شکستہ ہوتا۔ یہ خاندان زہرا پہ جو ظلم ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں علم نظر جو نہیں آتا، اگر علم نظر آتا ہوتا تو کربلا میں حسین غربت کا استغاثہ بڑھتا۔ اگر ہر مصیبت کربلا کی ہر مصیبت عظیم ہے، لیکن ایک مصیبت کربلا کی ایسی ہے جو سب مصیبتوں سے عظیم ہے، اور اس مصیبت کا نام ہے حسین کا خیموں سے آخری مرتبہ ودا ہونا۔ حسین کا خیام سے آخری ودا بہت بڑی مصیبت ہے، اور علماء نے اس کو محسوس کیا ہے، اور علماء نے اس مصیبت کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت اللہ نجفی مارشی بہت بڑے بزرگوں گزرے، پوری زندگی معصومہ قوم کے مزار تھے، امام جماعت کے فرائض انجام دیے۔ آیت اللہ نجفی مارشی اس شخصیت کا نام ہے جنہیں امام عصر کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ آیت اللہ نجفی مارشی کسی عام مردے کا نام نہیں، اپنی وصیت میں لکھتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو اٹھا کے لے جانا حرم معصومہ قم میں،
حرم معصومہ قم میں زری کے قریب میری میت کو رکھ کے میرا امامہ کھول لینا، میرے امامے کا ایک پلو میری میت پہ رکھنا، دوسرا پلو معصومہ قوم کی زری پہ رکھنا، دوسرا پلو معصومہ قوم کی زری پہ رکھنا، اور عالم کو کہنا، ذاکر کو کہنا ذرا یہ تو بتائے کہ حسین اپنی بہنوں سے جدا کیسے ہوئے۔ اجرکم اللہ، کہ حسین اپنی بہنوں سے جدا کیسے ہوئے۔ اگر بہت بڑی مصیبت ہے حسین کا خیموں سے آخری ودا۔ آیت اللہ نجفی مارشی وصیت کا دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں میری میت کو وہاں سے اٹھانا اور لے آنا اس ممبر کے قریب جہاں بیٹھ کے میں نے پوری زندگی تعلیم اہل بیت محمد کا درس دیا ہے، پوری زندگی جہاں پہ درس دیتا رہا ہوں، اس ممبر کے قریب میری میت کو رکھ کے امامے کا ایک پلو ممبر پہ رکھنا، دوسرا پلو میری میت پہ رکھنا، اور ذاکر کو کہنا ذرا یہ تو بتائے کہ حسین اپنے بیٹے سجاد سے جدا کیسے ہوئے، اپنے بیٹے سجاد کو الوداع کیسے کیا۔ ادارو اب تیسرا جملہ وصیت کا فرماتے ہیں میری میت کو لے جانا قبر کے نزدیک، قبر میں رکھ کے میری میت کو، قبر کو بند نہیں کرنا، امامے کا ایک پلو رکھنا میری میت پہ، دوسرا پلو رکھنا قبر کے باہر، اور ذاکر کو کہنا ذرا یہ تو بتائے کہ حسین اپنی معصوم سکینہ سے جدا کیسے ہوئے، حسین نے سکینہ کو الوداع کیسے کیا۔ اگر یہ معصومہ بابا کے گھوڑے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، بابا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں یتیم ہو جاؤں گی، بابا مجھے کس کے سہارے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا سَيَقُولُ بَعْدِي يَا سَكِينَةُ، معصومہ گریہ کر کے میرے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، ابھی میرے کوفے کے بازاروں میں رونا ہے، ابھی تمہیں شام میں رونا ہے۔ اللہ جانے حسین نے کس طرح سکینہ کو الوداع کیا۔ اب سرکار مقاتل کہتے ہیں ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھنے کے بعد اپنی تلوار کو نکالا، تلوار کو میان سے نکال کے ہوا میں حرکت دی، ہوا میں حرکت دے کے لوگ اسے رجز کہتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ رجز نہیں، یہ میدان کربلا میں میرے مولا کا لوہا ہے، یہ میدان کربلا میں میرے مولا کا مرثیہ ہے۔ ایک مرتبہ کر رجز، ایک مرتبہ حرکت دے کے کہتے ہیں لوگوں جس کا عباس جیسا مارا گیا ہو، جس کا اکبر جیسا مارا گیا ہو، اداداروں میدان کربلا میں آئے، ایک مرتبہ جوہر جہاد دکھایا، شجاعت کے جوہر دکھائے، ایک مرتبہ غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی حسین تم جنگ دکھا چکے ذرا صبر دکھاؤ۔ میرے مولا زینے ذوالجلال پہ جھکے، صاحبان مقاتل یہ کہتے ہیں کہ ایک تیر آیا کہ میرے مولا کی پیشانی پہ لگا۔ اب جو تیر پیشانی پہ لگا میرے مولا نے اس تیر کو نکال کے خون صاف کرنے کے لیے جو اپنی قمیض اٹھائی، ایک تیر اس سینے پہ لگا جو رسول کی بوسہ گا تھا، جسے رسول چومتے ہوئے تھکتے نہ تھے۔ اگر میرے مولا نے ایک مرتبہ تیر اپنے سینے سے نکالا، چلو میں وہ خون لیا، خون لینے کے بعد اپنی داڑھی مبارک کو خضاب کیا، اپنے سر پہ خون کو لگایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا اسی طرح نانا کے حضور پیش ہوا، میرے نانا آپ کی امت نے اجر رسالت دیا ہے، آپ کی امت نے یہ محبت کی ہے۔ اداداروں مجھے نہیں پتا کس طرح زینے ذوالجلال سے زمین پہ آئے، لیکن ایک مقتل کا فقط ایک حوالہ کہ چیلم کے ایام ہے، اداداروں یہ لاشیں کربلا میں یہ بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔ صاحبان مقاتل یہ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں آئیں، وہ آئی میدان کربلا میں، اب یہ روایت بنی اسد کی عورتوں کی زبان سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لاشوں پہ سر موجود نہیں ہے، لیکن ان لاشوں سے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، ہم پہچاننے لگی کہ یہ کس کا لاشا ہے، لیکن پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لاشے کو ہم نے دیکھا
جس پہ کوئی اتنا نور پڑ رہا تھا، منہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چودھری کا چاند اتر کے آ گیا۔ وہ کہتی ہم نے فیصلہ کیا یہی زہرا کے لال کا لاشا ہے، یہی حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ اپنے گھروں میں جاتی ہیں، اپنے نوجوانوں کو جوانوں کے جا کے کہتی ہیں تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو اور آل رسول کی لاشیں میدان کربلا میں پڑی ہوئی ہے، جاؤ جا کے لاشوں کو دفن کرو۔ عزاداروں لیکن صاحبان مقاتل یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی یہ بات سن کے ان جوانوں نے کوئی کربلا کے میدان میں جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ اب عورتوں نے کہا اگر تم خود نہیں جاتے تو ہم جا رہے ہیں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، ہم عورتیں جا رہی ہیں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے۔ اب جو انہوں نے سنا نا کہ عورتیں ہماری میدان کربلا میں جائیں گی، اب وہ مرد اٹھے اور میدان کربلا کی طرف میں کہتا ہوں یہ اس وقت عورتیں میدان کربلا میں آ رہی ہیں جب کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، جب کوئی لوٹنے والا نہیں ہے، جب کوئی آگ لگانے والا نہیں ہے۔ اللہ جانے سکینہ کیسے آئی تھی اس میدان میں جب شبر تماچے مارتا تھا، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ عزاداروں یہ عورتوں نے اپنے مردوں کو بھیجا۔ اب یہ مرد آئے، اب صاحبان تاریخ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لاشوں کو دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے پریشان کھڑے ہو گئے کہ ہم ان لاشوں کو پہچان تو رہے نہیں۔ صاحبان مقاتل یہ کہتے ہیں کہ ابھی پریشان تھے کہ ایک مرتبہ عربی لباس میں ایک ملبوس سوار ان کے سامنے آیا، عربی لباس پہنے ہوئے ایک سوار سامنے آیا اور کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور ہم یہ لاشیں دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن لاشوں کو پہچانتے نہیں۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان لے آیا ان کو اس لاشے کے قریب جس سے سب سے زیادہ نور نکل رہا تھا اور کہتا ہے مجھے پہچانو، میں اس بے کفن لاشے کا بیٹا سجاد ہوں، میں اس بے کفن لاشے کا بیٹا سجاد ہوں۔ عزادارو سید سجاد جب پتہ چلا سید سجاد آ گئے، عزادارو بنی اسد کے لوگ لاشوں کو دفن کرنے کے لیے سید سجاد کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ ایک خط کھینچا، ایک دائرہ کھینچا، خط کھینچ کے کہتے ہیں تو اس جگہ کو کھودو، اس جگہ کی قبر بناؤ۔ عزادارو انہوں نے اس جگہ کو کھودا، قبر بنائی۔ میرے مولا نے 72 سے زیادہ لاشیں اس جگہ پہ دفن کیے، اس جگہ پہ دفن کیے۔ سمجھ گئے آپ یہ کن کے لاشیں تھے؟ یہ وہ اصحاب تھے جن کے متعلق حسین فرماتے تھے ان جیسا صحابی کسی کو نہیں ملا، ان جیسا صحابی کسی کو نہیں ملا۔ اب دوسرے مقام پہ خط کھینچا، خط کھینچ کے کہتے ہیں اس جگہ کو کھودو۔ اب اللہ جب دوسری جگہ پہ قبر بنی تو میرے مولا نے 23 یا 21 لاشیں وہاں پہ دفن کیے۔ یہ بنی ہاشم کے جوانوں کے لاشیں تھے، یہ بنی ہاشم کے لاشیں تھے۔ عزادارو اب سید سجاد بنی اسد کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ ذرا جو ہے وہ اس لاشے کی طرف۔ اب بنی اسد کے لوگ آتے ہیں اور تعاون کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی لاش ہم دفن کریں گے۔ سید سجاد کہتے ہیں تم پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا آپ اکیلے لاش دفن کریں گے؟ ارشاد فرماتا تمہیں علم نہیں، معصوم کو فقط معصوم دفن کر سکتا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا آقا آپ کو مدد کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا دل یہ کہتا ہے کہ مدینے سے پیغمبر آئے ہوں گے، نجف سے علی آئے ہوں گے، آسمان سے جبرائیل و میکائیل آئے ہوں گے، لاش حسین کو دفن کریں۔ کہیں آپ کے دلوں میں یہ شبہ نہ آئے کہ یہ پیغمبر کیسے آ سکتے ہیں۔ معتبر روایت کے جملے ہیں کہ جب بی بی ام سلمہ نے یہ دیکھا کہ پیغمبر کے سر میں خاک ہے، داڑھی میں ریت ہے، لباس آلودہ ہے، پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرماتے ابھی اپنے بیٹے کے مقتل سے آ رہا ہوں، میں ابھی اپنے بیٹے کی قتلگاہ سے آ رہا ہوں۔ عزادارو سید سجاد نے اپنے بابے کا لاشا دفن کیا۔ کس طرح دفن کیا؟ آواز دی بنی اسد کے لوگوں مجھے فقط اتنے تعاون کی ضرورت ہے، اتنی مدد کی ضرورت ہے کہ ایک حصیر لے آؤ، ایک چٹائی لے آؤ۔ پوچھا مولا حصیر کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں اپنے بابا کی لاش کو دفن کروں گا، اپنے بابا کی لاش کو دفن کروں گا۔ عزادارو اب سید سجاد
کبھی کربلا کے اس کونے میں، کبھی کربلا کے اس کونے میں، کبھی کربلا کے اس مقام پہ لوگ پوچھتے ہیں مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے بابا کی بکھری ہوئی لاش جمع کر رہا ہوں، اپنے بابا کی بکھری ہوئی لاش جمع کر رہا ہوں۔ اگر سید سجاد نے حسین پہ وہ میت کو رکھا، کربلا کی زمین کے حوالے کیا، یہاں پر آیت اللہ اصفہانی نے ایک درد بڑا جملہ کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ دفن دیکھنے کے بعد آیت اللہ اصفہانی نے یہ جملہ کہا، حقٌ اللہ تکفن والویہ، اس کے بعد اگر کسی سید زادے کو کفن نہ ملے تو ماتم نہ کرنا، اگر کسی سید کو قبر نہ ملے تو ماتم نہ کرنا، سیدوں پہ غربت آئے تو غریب حسین کا ماتم کرنا، نبی کے اس نواسے کا ماتم کرنا جو ایک حسین پہ دفن ہو گیا، جو ایک چٹائی پہ دفن ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔